أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے اندیشے سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں زنا مت کرو کی بجائے وہ حکم دیا جا رہا ہے جس میں انتہائی احتیاط کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یعنی ہر اس معاملے سے خود کو محفوظ فاصلے پر رکھو جو تمہیں زنا تک لے جانے یا پہنچانے کا سبب بن سکتا ہو. انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یہاں حق سے مراد چند وہ صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کا قتل جائز ہے. ان میں خون کا بدلہ خون، اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا موت، شادی شدہ زانی اور زانیہ کا رجم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جسے قتل کر دیا گیا مظلومی میں تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے. اسلامی قانون میں مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ وہ جان کے بدلے جان کی سزا پر اصرار کریں یا معاف کر دیں یا پھر خون بہا لیں. یہ تینوں اختیارات مقتول کے ورثاء ہی کو حاصل ہیں. فلا یسرف فی القتل، تو ابھی قتل میں حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی جان کے بدلے جان کا فیصلہ ہو تو اس میں تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کے بدلے مخالف فریق کے زیادہ لوگ قتل کر دیے جائیں. انہو کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی. قاتل کو پکڑنے، اس پر مقدمہ چلانے اور انصاف دلانے تک کے طویل اور پیچیدہ عمل میں ہر مرحلے پر مقتول کے ورثاء کی مدد کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر احسن طریقے سے. یہ آیت قبل ازیں ہم سورۃ الانعام آیت نمبر 152 میں بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے یا اسے ضائع کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اس کی حفاظت کرو، اسے ہر طرح سے سنبھال کر رکھو حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپو تو پیمانہ پورا بھرو اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے. اگر ناپ تول پورا کرتے ہو اور لین دین کے تمام معاملات دیانتداری سے سر انجام دیتے ہو تو حضرت شعیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ کا دیا ہوا منافع ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم ایمان والے ہو، دیانتداری سے کمایا ہوا منافع تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ اس میں برکت عطا کرے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین سماعت، بصارت اور عقل سبھی کے بارے میں باز پرس کی جائے گی. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب باتوں کی برائی کا پہلو تیرے رب کو بہت ناپسند ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کیا ہے حکمت میں سے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، تو کیا تمہیں تو منتخب کر لیا ہے تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے لیے بنا لیا فرشتوں میں سے بیٹیاں. یہ اہل عرب کے اس عقیدے کا جواب ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ لوگ بیٹوں پر فخر کرتے تھے اور بیٹیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے. ان کی اسی سوچ کی بنیاد پر ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے عار سمجھتے ہو اسے آخر کس منطق کے مطابق اللہ سے منسوب کرتے ہو.
انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تو تم بہت بڑی گستاخی کی بات کہتے ہو۔